بھئی اس سے پہلے تو تیرا جسم ہی نہیں تھا، نکاح کدھر ہوگا؟ یا کوئی مولوی مجھے ثبوت دے دے کہ نکاح روحوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اگر نکاح روحوں کے بیچ میں ہوتا، کس کا کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ کیا یہ اللہ نے تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا ہے؟ علماء حضرات کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کر لے لیکن شادی اس ہی کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے جسم نہیں ہوں گے جب آپ وہاں حاضر ہوں گے، جسم آپ کے قبر میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی جسم نہیں تھے، تو شادیاں تو جسموں کی ہوتی ہیں نا، روحوں کی تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا فلسفہ ہے، جھوٹی روایتوں پر یہ تمام باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھئی نکاح تو جو ہے وہ جنت میں ہو گئے تھے۔ تم جنت میں تھے کب جو تمہارا نکاح ہوا تھا؟ تم جنت میں تھے؟ اگر تم جنت میں تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو یہ نماز روزہ کیوں کر رہے ہو جنت میں جانے کے لیے؟ جو جہاں سے آیا ہے وہ ویسے ہی چلا جائے گا وہاں پہ۔ یہ لوگوں کے جو ہے نا فلسفے ہیں، مولویوں نے بنوائے ہوئے۔ تو اگر تمہاری نکاح جنت میں ہو گئے تھے تو طلاقیں بھی جنت میں ہو گئی ہوں گی۔ چلو پھر کسی عورت کو پوچھتے ہیں جو اس فلسفے پر یقین رکھتی ہے کہ اگر بی تو یہ سمجھتی ہے کہ نکاح جنت میں ہو گئے تھے تو جب تیرا میاں دوسری شادی کرتا ہے تو وہ تو ہو کے رہے گی، جنت میں ہو چکی ہوگی نا، تو پھر تو روک کیسے سکتی ہے؟ اعتراض کیوں کر رہی ہے؟ بھئی اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے تو تجھے اعتراض کیوں ہوتا ہے جبکہ شادیاں جنت میں ہو گئی ہیں؟ تو یہاں تو صرف جو ہے وہ جنت کے لکھے کے مطابق ہی ہو رہا ہے نا۔ نہیں مانیں گے اس بات کو؟ اس سے پتہ چلا ہے کہ نہ پہلا نکاح جنت میں ہوا نہ دوسرا، سارے یہی ہوئے ہیں۔ بھئی اس سے پہلے تو تیرا جسم ہی نہیں تھا، نکاح کدھر ہوگا؟ یا کوئی مولوی مجھے ثبوت دے دے کہ نکاح روحوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اگر نکاح روحوں کے بیچ میں ہوتا تو میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو وہ اس کی میت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ جیسے ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی نکاح ختم ہو گیا، اب وہ تیرے لیے اجنبی ہو گیا۔ فرض کیا کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو اب اس سے نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ نکاح ٹوٹا کیسے؟ کون مرا ہے؟ جسم مرا ہے یا روح مری ہے؟ نکاح اگر روح کا ہوتا تو پھر نکاح ٹوٹتا ہی نہیں، کیونکہ روح تو مرتی نہیں ہے۔ تو تیرے جسم کی موت کے اوپر نکاح کیوں ٹوٹا؟ تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہ نکاح وغیرہ جو ہے جسموں کے بیچ میں، اور نکاح چھوڑو یار، جس دین پر تم عمل پیرا ہو رہے ہو وہ دین بھی تمہارے جسم کا ہے، روح کا نہیں ہے۔ تو یہ شادی وادی جو ہے نا ادھر ہی کی گیم ہے سارے، کیونکہ حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح کرو۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس مالی استطاعت نہ ہو شادی کرنے کی تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر حال میں نکاح کرو، آپ نے فرمایا کہ مالی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے رکھ کے گزارا کرو۔ اگر نکاح پہلے سے ہوا ہوتا تو پھر یہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر فیصلہ کیوں ہوتا کہ پیسے ہیں تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو؟ پہلے سے لکھا ہوتا تو پھر پریشانی کی کیا بات تھی؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کرا ہی دے گا کہیں نہ کہیں سے۔ بھائی لوگ بھیک مانگ کے بھی تو شادی کر سکتے ہیں نا، بھیک مانگ کے لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں، لینڈ کروزر پاکستان، شادی نہیں کر سکتے۔ میں نے 4-5 دلیلیں اس لیے آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب بکواس کی باتیں کہ جی جنت میں نکاح ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔